بجزره وسراجا منيرا وعلى آله الذين ذهبوا عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صلوات على محمد. حمد ہے اس اللہ کی. توجہ سے زیادہ محترم مجھے اگر ابتدائی سخن نہیں آپ کی حسب روایت حسب دستور زندہ مقدس اور شاداب سماعت میسر آ جائے تو مجھے کیا پڑی ہے خواہ مخواہ کوئی چورکی گھمانے کی. میں تو ویسے بھی آتی ہوں کہ پہلے فقرے سے ہی اپنے موضوع میں قدم رکھا جائے. حمد ہے اور اس مستظر بھی یہ کہتا ہے کہ اردو ادب سے وابستگی رکھنے والی سبھی شخصیات میرے سامنے تشریف فرما ہے. بس یہ ذہن میں رہے کہ حمد اردو ہو یا عربی لکھا کیسے جاتا ہے. ہے میم دال. توجہ ہے. حمد ہے اس اللہ کی جس کی حمد میں بھی ہاں حسین کی ہے میم محمد کی. نہیں مجھے ابھی بھی اپنے محترم سننے والوں سے توقع زیادہ تھی. مجھے ابھی بھی اپنے محترم سننے والوں سے توقع زیادہ تھی. حمد ہے راز نثار اس اللہ کی جس کی حمد کی ہاں اور میم میں بھی ہوگا میرا ساتھ ہاں حسین کی ہے اور میم محمد کی. اچھا دل تو چاہ رہا ہے کہ وہ جو دال رہ گئی ہے کیا سننے والے میسر آ گئے اس دال کی بھی لگے ہاتھوں تشریح کر دی جائے. اجازت ہے سادہ لفظوں میں حمد کا فلسفہ اردو ادب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں. حمد کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ حسین ہی تو محمد کا دل ہے. نہیں اس کی سمجھ میں آیا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نہیں. عزت محمد و آل محمد کی قسم لطف آتا تھا ہے جب سننے والے اپنا نصیب پڑھوانے کا ہنر جانتے ہوں. اور اب جو مجھے بحیثیت خطیب مجلس اعلیٰ کہنا ہے فراز علی صاحب اس کے لیے تو فرض سے لے کر عرش تک ابو طالب کے پیچھے ہوئے نہیں ابو طالب کے بچھائے ہوئے دسترخوان پر اس ڈبی فرشیوں اور عرشیوں کی لگی ہوئی بھیڑ میں جو اپنا لقمہ پہچاننے کا ہنر جانتا ہے. بس اب یہ باتیں صرف اور صرف اسی کے پلے پڑنے والی ہیں. حمد اس اللہ کی جس کی حمد کی ہاں اور میم میں بھی جو ہاں حسین کی میم محمد کی. جو جانتے وہ جانتے جو نہیں جانتا وہ آج جان لے. اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کریم اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا میم تنزیلا من الرحمن الرحیم. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہا میم ہے اسے رحمان اور رحیم نے ایسے نازل کیا جیسے اسے نازل کرنے کا حق ہے. ایک منٹ میں تو اپنی آدھی سے زیادہ تقریر کے پہلے فقرے میں ہی سنا چکا ہوں کہ اگر ہاں بے ہاں حسین کی ہے حبیب پہ اور میم محمد کی یعنی ہاں اوپر میں تو شاید توقع سے پہلے کہہ جاؤں جو مجھے کہتا ہے یعنی ہاں اوپر فضائل جو کرتی ہے ورنہ ہم ہوتے کون اس گھرانے کے مسئلہ افضل اور مفضول کا فیصلہ سنانے والے. میری تصدیق اور تائید کا معیار سادات سید توصیف آتی صاحب تشریف فرمائیں سید فراز علی صاحب تشریف فرمائیں اور مجھ جیسے مجھ سے افضل مجھ سے بہتر مجھ سے مرصع مجھ سے مرفع مجھ سے زیادہ مسجل تقریر کرنے والی شخصیات کو روبرو سننے والی شخصیات ہیں. ایک بس گزارش کر رہا ہوں کہ جو ذکر کر نہیں رہا اور ذکر سن رہا ہے وہ کم سے کم اپنے ماتھے کو اضافی سنکٹوں سے تو محفوظ رکھ سکتا ہے. اگر تم اپنا مزاج اگر پڑھوانا جانتے ہو تو میرا جی چاہ ہے کہ میں دو چار جملے یہاں کہہ کے جاؤں. کیوں میں نے کہا ہے اضافی سنکٹوں سے محفوظ رکھا کرو؟ اس لیے کہ شکن آلود جبینوں کو علی جانتے ہیں. اسی کا تو مجھے بھی انتظار تھا. شکن آلود جبینوں کو علی جانتے ہیں. خدا سارے لہینوں کو علی جانتے ہیں.
ایک منٹ، جو یہ جانتے ہیں کہ علی ہی تو سب جانتے ہیں، بس توقع اسی سے ہے. شکنا لوت جبینوں کو ولی جانتے ہیں. با خدا پڑھنے لگا ہوں ماتمی ہو تمہارا گزار. با خدا ساور لگینوں کو ولی جانتے ہیں. اب نبی چھوڑے جس سے کوئی کس کا نام لیا جائے ممبر سے، بس کوئی خاص سے ہو، منافق ہو یا حاسد کوئی. اب ایک منظر وہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو، ایک منظر وہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. یہ تو ماتمی کا پتہ ہے کہ کسے کیا نظر آ رہا ہے. شکنا لوت جبینوں کو ولی بخدا ساور لگینوں کو ولی، کوئی ناسب ہو منافق ہو یا حاسد کوئی. ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو ولی. میرے آواز کے ساتھ تشریف فرما ہے. اس لیے ان کے وجود اور ان کی مقدس سماعتوں کی وساطت سے ایک شیر کو دیکھ کر اندر کا شیر باہر آئی جاتا ہے. اور یہ بات بھی یاد دلانے والی نہیں کہ شیر سنائی بھی شیروں کی طرح جاتے ہیں، انہیں سنا بھی کم سے کم شیروں کی طرح جاتا ہے. اور بلکہ سید آج ایک تازہ شیر آپ کی نظر کر دیتا ہوں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ محفل ہوئی تھی، محفل میں انہوں نے بسرا اطلاع دیا تھا. تو وہ یہ تھا کہ مریم کی ثنا اور ہے، زہرا کی ثنا اور. میں مطلب ایک شیر نظر کرتا ہوں، کے بعد شیر سے آ گئی. صد شکر فراز علی صاحب، صد شکر کہ معمول ہے کرنی ہے ثنا اور آوازیں اٹھانے والے والے. صد شکر کہ کرنی ہے، صد شکر کہ معمول ہے کرنی ہے ثنا اور، یعنی کہ رقم کرنا ہے ایک باب حیا اور. تھوڑا سا اور بیدار ہونا میں حوالے کر رہا ہوں. اور ہو جائے کرم مجھ پہ اگر شیر خدا کا، اٹھانا چاہیے، ہو جائے کرم مجھ پہ اگر شیر خدا کا، پھر آئے گا شیروں کو گرجنے کا مزہ. نعرہ ولایت علی ولی اللہ، جب نعرہ ولایت کا جواب شام جیسی سرزمین پر ایسے دیا جاتا تو پھر مجھے سو پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں جس بیوی کے حرم کے جو پر جوار میں بیٹھ کے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، جو پیچھے رہ گئے ان کی خدمت اقدس میں سنا پیچھے بیٹھے ثابت کیا کریں کسی ہستی کے بٹھائے ہوں، زبردستی کے نہیں بٹھائے ہو. مجھے پتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جیت چاہتا ہے کہ ہم داد دیں، لیکن شاید وہ یہ سوچ کے داد نہ دے رہے ہوں کہ ہماری عمر ہی کیا ہے. تو میرے بچوں یہاں عمر کا ویسے بھی کوئی کام رہی. سب شکر کے معمول ہے کرنی ہے ثنا اور، یعنی کہ رقم کرنا ہے ایک باب حیا اور ہو جائے کرم مجھ پہ اگر شیر خدا کا. آدمی ہو تمہاری وکالت کر رہا ہوں. ہو جائے کرم مجھ پہ اگر شیر خدا کا، پھر آئے گا شیروں کو گرجنے کا مزہ اور ہم ماتم زنجیر لگاتا نہیں، اس سے توقع بھیج رہی ہو. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، تو فتوے لگا اور لگا اور لگا. بات بولی تو نہیں. مجھے قسم ہے یہ قسم میں نہیں کر اللہ قرآن میں، یعنی ملاح نہیں کر، اللہ قسم کھا رہا ہے. مجھے نظر نہیں آ گئی محمد رفیق اللہ بسم اللہ، یہ اللہ قسم کھا رہا ہے. مجھے ہاؤ اور میم کی قسم دے دوں تحفہ، دے دوں سب آدمیوں کو تحفہ دے دوں. ہاں میم کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ہاں میں ہاں حسین کی، میم محمد کی. اجازت ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان قرآن کی فصل بعدہ بعدا، اور قرآن کی ہر آیت کے 70 ظاہر اور 70 باطن ہیں. یعنی 140 تفسیریں برحق ہیں. یہ تو ایک تفسیر ہے جو آپ کی نظر کی ہے، یعنی ہاں میں ہاں حسین کی، دے رہا ہوں تحفہ میم محمد کی. اللہ جانے اس وقت کیا کریں گے اگر پردے ہٹیں اور حامیم میں حیدر مولا سامنے آ رہا.
مراد ہا حسین کی میم محمد کی، یعنی ہا اوپر نیچے، یعنی ہا مقدم میم مؤخر. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہا مقدم میم مؤخر. چلے اس کو یوں سمجھیں، وہ ایک شخص میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صاحب کی سید اور قادر بارگاہ درود بابا سے بلند ہے کہ یہ وہ ابھی آ چکے میں چہرے یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں، اور ہمارے یہاں تو حسین چہرہ کہلاتے ہوئے یہ جو اللہ کے چہرے کی محبت میں حسین جاوید صاحب کل بھی میں نے یہ تحفہ دیا تھا، اور آج میں آپ سے یہ گزارش کروں گا فراز علی صاحب کی موجودگی کے اندر اس وقت پورے عالم اسلام نے عالم شیعت کی نمائندگی بھی کرتے ہوئے آپ بابا سے بلند اکیلے پورے مجمع کی طرف سے درود بھیجیں. اللہ اچھا میں گزارش کر رہا ہوں ایک بار پھر آپ درود بھیجیں. نہیں میں نے 2 دفعہ شاید اہل بیت سے گزارش کی کہ آپ درود بھیجیں، لیکن یہ اللہ نے سنو سمجھا سی کرو کہ اندازہ کہنا کیا چاہتا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ درود بھیجوانا ہے وہ تو میں بھی کر رہا تھا، گزارش میں نے ان سے کی کہ آپ بھیجیں. یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں تو بھیج. اللہ سے کہہ رہے اللہم صلی علی، نہیں بابا تم درود بھیجو، کہتے نہیں اللہم صلی علی، اللہ تم بھیج. یعنی یہ فیصلہ بھی مسلمان کے اللہ کا ہے کہ سیدہ اور اولاد سیدہ پر درود بھیجنے کے لیے کم از کم اللہ اپنے مسکنوں سے چلے ہوئے ہو. مجھے احساس ہے کہ تو بہت دور سے چل کے آئے ہو، قدموں سے بھی چل کر آئے ہو، انتظار بھی کیا ہے، خستگی بھی ہے اور آنکھوں میں نیند بھی ہے. لیکن قربان ہو جائے نیند تو کائنات میں سوائے علی کے کسی بڑا سید. یہ بھی ایک بحث ہے. آج چونکہ اپنوں میں بیٹھا ہوں درد دل بیان کر لوں اگر اجازت ہے. بسم اللہ بسم اللہ. علی سو گئے، میں قربان ہو جاؤں تمہارے عقیدوں کے. علی سو گئے اور تم رہ گئے. پوری رات بھی اگر لکھنا جملے کا تو اس کا ہاتھ ادا نہیں ہوگا. یعنی علی سو گئے، بیچنا اور ہوتا ہے، سو جانا اور ہوگا. تو نہیں جانتا وہ آج جان لے کہ جب شب ہجرت، ایسا ہی کہنا ایسا ہی یا کوئی اور بات نہیں، جب شب ہجرت یعنی حضور کے حضور میں میرے حضور کے بستر پر حضور بن کے اللہ کرے میرے ساتھ چلنے والے ایسا تھا جب حضور کے بستر پر میرے حضور کے سامنے لیٹ گئے. اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں آپ سے؟ تقریر. اچھا کب تک ہوتی رہے گی تقریر؟ جب تک ہم جاگ رہے ہیں. یہ میرے دوست سے سرک تو نہیں گئی، یہ میرے لباس میں کوئی سلوٹ اضافی تو نہیں آ گئی، یہ بیٹھنے کا انداز ممبر کے شایان شان ہے یا نہیں. ان معاملات پر نظر ہم تب تک رکھ سکتے ہیں جب تک ہم جاگ رہے ہیں. اگر یہ ذہن میں رہے کہ بات ہماری ہو رہی ہے، کئی لگینے ہیں، کئی گوشے ہیں جو آپ کو خود ہی چن رہے ہیں. کوئی ظاہر ہے کہ باہر والا آ کے آپ کی زحمت نہیں فرمائے گا یا کھانا یا ادراک میں لفظ رکھنا. اور یہ بھی میں اپنی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ الفاظ الفاظ وسیلہ ہیں، منزل علی ہیں. جس کی منزل علی ہے اس میں تو رسید بھجوا دی گیا، رسید بھجوایا گیا. اسے صرف پڑھنے والے کو احساس ہوتا ہے اس کا خطاب صدیقے کے امیروں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے. نیند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے اپنی توحید اور اپنے موضوع کو نیند کی طرف موڑ دیا ہے. یعنی جب حضور کے حضور میں میرے حضور کے بستر پر حضور بن کے لیٹ گئے تو سنائے رات بھر مشرقین مکہ. یعنی اگر اردو سے لطف لینے والے ہیں تو کہو مشرقین مکہ نہیں، مشرقین مکہ. رات بھر مشرقین مکہ میں سے کسی
चैंपियन से चैंपियन दे गए। ये जरूरत नहीं हुई कि दीवार मुस्तफा को फलांग कर खाना मुस्तफा में खत्म रख देते। इजाजत है? बिस्मिल्लाह 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 कहने वाले को भी यानी बे और अल्लाह के दरमियान जो इस्म का वसीला है उसकी हकीकत पर भी नजर रखते हुए कहा। और मुझे याद है कि मुझे एहसास है कि ये पहली मजलिस आज़ा है, लेकिन मैं एक खिदमत रात रात भर मुशरिकीन मक्का दीवार फलांगने की जसारत न कर सके, खड़े रहे क्या कहकर कि अभी मोहम्मद सो रहे। एक मिनट जो अब तक सो रहा था उसे सोने नहीं दूंगा। ये अभी थोड़ी देर पहले आपकी खिदमत में कभी पेश की है कि जब तक जाग रहे हैं ये नजर में रख ये इसका ख्याल रखा जा सकता है कि हम लग कैसे रहे, लेकिन इधर आने लगी अब हमारे इख्तियार में तो नहीं कि हम दिख कैसे रहेगा। कहूँ जुमला मुशरिकीन को रात भर यकीन था कि मोहम्मद सो रहे हैं और मानो जो सोते हुए मोहम्मद क्या आपको नींद आ रही है, लेकिन कुरान मजीद की आयत है क्या करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंजील मिनर्रहमानिर्रहीम। ये जो हामीम है इसे रहमान और रहीम ने ऐसे नाजिल किया जैसे इसे नाजिल करने का हक है। खिदमत ये कि जब मेरे और आपके छठे इमाम के सामने किसी ने सारी मुबारक की तिलावत फरमाई, मैं मौजूद से नहीं है खज़ेरी साहब, जब आयत की तिलावत फरमाई तो मेरे मौला फरमाते तुम क्या समझते हो कि हामीम क्या है? दिल है तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हामीम क्या है तो मुस्कुराते कहने लगा अगर मुझे मालूम होता तो मैं जाफर सादिक ना होता। आपकी तवज्जो वसूल करवाने के लिए, वरना जाहिर है कि ये जसारत करने वाली की शख्सियत उन महफिल में नहीं बैठा करती। अर्ज़ खिदमत ये है कि फरमाते तुम क्या समझते हो हामीम क्या है? और फरमाते हामीम इस्म लिरसूलिल्लाह। इतनी अरबी के शाम में रह के आई जानी चाहिए। कहते हामीम रसूल का इस्म है, जबकि उलमाए हुरूफ कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का हकीकी नाम सिर्फ मीम और हा है। मुझे नहीं मालूम ये किसका मुकद्दर था, सिर्फ क्या है मीम और हा। दूसरी मीम तो मोहम्मद में तब जुड़ी जब रिश्ता आलम में मलकूत से बज़ाहिर टूट कर आलम में मुल्क से जुड़ा। करें कि इसको कोई खतीबाना हशियार आइए जवानी बिस्मिल्लाह बयानी ना समझा जाए, इससे ज्यादा तकलीफ मुतालिब और एक नशिस्त में क्या दिए जा सकते हैं कि हामीम इस्म रसूलुल्लाह। और कहते हैं कि जो हा मीम है और उलमा हुरूफ कहते हैं मीम और हा मोहम्मद का असल नाम। दाल तो आलम में बदल की नुमाइंदगी की वजह से है। मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। अब हा मीम उलमा हुरूफ कहते हैं मीम हा। अब पूछो कि दोनों में से हाथ क्या है? इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम दोनों हक है। जिसने हाथ उठाया है हाथ उठा रखे इसमें शहादत की उंगली को हवा में दराज करें जैसे अंगूठे सबाबा कहते हैं ऊपर हवा में ये, और बख्ता ये है शहादत की उंगली। इसमें बुनियाद नीचे है जिसे नजर आए वो तो देख मेरा साथ। बुनियाद नीचे है नाखून ऊपर, ऐसा ही। अब यही है हकीकत बरक्स, नाखून नीचे है बुनियाद ऊपर है। हकीकत वही है अंगुष्ठ शहादत की, बस रुख बदलने से तरतीब बदल जाती है। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हकीकत मुहम्मदिया का रुख मखलूक से खालिक की तरफ होता है तो मीम हा होता है, और जब खालिक से मखलूक की तरफ होता है तो हाबीब होता है। और जिसे याद आएगा मजलिस में सिर्फ आज वही आया है। हा तब्दीली एतबार से पहले, मीम बाद में, यानी हा ऊपर। अच्छा ये जाने के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों से, तो क्यों ना इसकी वजाहत पहले ही कर दी जाए। इस घराना मासूम में, चूंकि अब सब जाहिर ज़ियारत पर आए हुए हैं, इस घराना मासूम में अब तो हम होते ही नहीं कि अफजल मफजूल का फैसला करें, लेकिन ये रिश्ते सिर्फ नाना नवासा चाचा भतीजा फूफी भांजे ये रिश्ते तो इनके आपस में यहाँ है ना, ये वहां आपस में क्या है?
جی چاہ رہا ہے کہ میں ان موضوعات کی طرف جاؤں، لیکن جب تک کوئی مجبور ہی نہیں کرے گا تو مجھے بھی کیا پڑیں گے موضوعات میں قدم رکھ رہی ہے. یہ وہاں آپس میں کیا ہے، یہاں رشتے نانا نواسوں کے رہے، یہاں رشتے حجت اور محجوج کے ہوتے ہیں. کاش کے آپ نے ساتھ دے دیا ہوتا. یعنی ابو طالب کو ابو طالب اس لیے تھوڑی کہتے ہیں کہ طالب کا باپ. ابو الفضل کو ابو الفضل اس لیے تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ صرف فضل کے باپ ہے. کہو ابو الفضل کو ابو الفضل اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فضیلت کا باپ. فضیلت کا باپ چاہے صاحب فضیلت کوئی بھی ہو. مجھے مل گیا ہے میرا مجمع، لکھنا ہوا بیٹھا ہے توصیف آبی صاحب، لیکن مجھے میرا مجمع مل گیا. ابو الفضل کو ابو الفضل نہیں کہتے کہ ہر فضیلت کا باپ. توجہ، ابو طالب کو ابو طالب اس لیے کہتے ہیں کہ ہر طلب کرنے والے کا باپ. نام اور اس کی کلیت بتا رہی ہے کہ جب تک علی کے باپ کی مہر نہ لگے کسی کے باپ کو کچھ نہیں ملتا. ایک رات سے دوسری رات پر آؤں کہ کیا کروں، عالم اسلام کے سارے بڑے بڑے واقعات کا تعلق ہی رات سے. یعنی ہجرت ہو تو وہ بھی رات میں، معراج ہوئی تو وہ بھی رات میں، قرآن بھی اتر گیا تو رات ہو رہا. بس ان راتوں میں دن بن کے اگر کوئی دن چمک رہا ہے تو وہ دن قدیر. بسم اللہ جو آگے بیٹھے ہیں ان کو تو عقیدے کے اعتبار سے بھی آگے ہی ہونا چاہیے. اچھا عرض خدمت یہ ہے کہ ابو طالب کو ابو طالب اس لیے کہتے ہیں کہ ہر طلب کرنے والے کا باپ. اجازت. بسم اللہ. فضل اس لیے کہ ہر صاحب ہر فضیلت کا باپ، چاہے وہ صاحب فضیلت بھی کوئی ہو، چاہے وہ فضیلت بھی کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو. موضوع پر نہیں جانا چاہتا لیکن بہرحال شام میں بھی گفتگو اگر غازی کی نہ ہو تو پھر کس کی ہو. اور میں ایک فکر اور عرض کروں، یعنی ساری رات معراج کرا کر اپنی محبت کو جس نے کی ہے وہ تو سمجھ سکتا ہے. ساری رات اپنی محبت کو سفر کرا کے معراج کو بلا کے پردوں کو ہٹا کے اپنا آپ دکھا کے اور سند جو دی اپنی محبت کو وہ عبدیت کی تھی. میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ نے غور نہیں فرمایا. ابو طالب کو ابو طالب اس لیے نہیں کہتے کہ وہ طالب کے باپ ہے، ورنہ بتاؤ علی کے کس بیٹے کا نام تراب ہے؟ میرا حافظہ کمزور ہے. کسی بیٹے کا نام تراب ہے یا نہیں؟ یہ ابو تراب کیوں، پھر ابو طالب کیوں، پھر ابو الفضل کیوں؟ ہر فضیلت کا باپ، ہر طلب کرنے والے کا باپ، تراب کا باپ. چلے جا اور اپنے محبت کو راتوں رات معراج کرا کر جو سنت دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم 15واں پارہ پہلی آیت جسے یاد ہو میرے ساتھ پڑھے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے عبد کو، سید تحفہ دے رہا ہوگا، اپنے عبد کو معراج کروایا. کسے؟ عبد کو، یعنی مصطفیٰ کو اور اس کی مصطفائی کو معراج پر بلوا کر جو سند دی وہ عبودیت کی ہے. اور نواسے کو شانوں پہ بٹھا کے کہا یہ ابا عبداللہ. یاد دلانا ہو گئی علی والے. ہاؤ بھیم، ہاں اوپر میم نیچے. کیوں علی والوں کوئی منظر یاد آیا؟ سنا ہے کوئی سجدے میں تھا. سنا ہے کوئی سجدے میں تھا اور نواسا پشت پر آ کر سوار ہو گیا. یہی تو رونا ہے مسلمانوں سے ہمارا کہ یہ نانا نواسے کی محبت ظاہر کر کے میرے اور آپ کے مالک حسین کی فضیلت کو گھٹانا چاہتے ہیں کہ یہ نانا ہے جو نواسے کی محبت میں اپنے سجدے سے سر کو اٹھا نہیں رہے تھے.
شیعوں کا کم از کم عقیدہ یہ کہ یہاں نانا نواسے کی محبت میں نہیں، حجت کی محبت میں. اور یہ فیصلہ بھی میں نے نانا نواسے پہ چھوڑا کہ اس میں حجت کون ہے، محجوج کون ہے. یہ بڑا کلیجہ چاہیے جملہ ممبر سے کہتے ہوئے کہ حجت کون. دیکھو میرا ساتھ آخری فکرہ ہے، حجت کون، محجوج کون. لیکن یہ حجت تھی جو حجت کے احترام میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا رہی تھی. چلو ایک لمحے کے لیے تمہاری مان لیتا ہوں کہ یہ رشتے کا احترام تھا. اب دینا میرا ساتھ، کیونکہ اگر ماتمی نے ساتھ نہیں دیا تو پھر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. چلو تمہاری مان لیتے ہیں کہ نانا نے نواسے کی محبت میں سجدے سے سر نہیں اٹھایا. کہہ دو بسم اللہ کہ مر جاؤ. مصطفیٰ بیٹوں کے سامنے سر نہیں اٹھا رہے، تم باپ کے سامنے سر اٹھا رہے. نہیں مجھے ابھی بھی نمک ہو جا رہا تھی. چلو جو جانتا وہ جانتا، جو نہیں جانتا وہ آج جانتے. اور جسے یاد ہو، بلکہ عربی اتنی عربی تو دہرانے کا یا آپ سے گزارش کرنے کا حق ہے میرے پاس کہ جو روایت کے فکر ہیں ہمارے، کوئی ذاکر نہیں بنتا، کوئی شاعر نہیں بنتا، کوئی ماتمی نہیں ہوتا جب تک وہ اس واقعے کے نئے گوشوں کی طرف غور نہ فرما لے. یعنی سجدے میں رسول اور پشت پہ حسین. لیکن کیا کہتے ہیں کہ حسین مسجد میں آئے اور نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے. ایسا ہی آج روایت کی فکر سناؤں اور میرے ساتھ دہرانا کہ روایت میں کیا لکھا ہے. جعل الحسین، میں نہیں بیٹھا ہوں، میں بھی نہیں ہوں، اجازت ہے. بسم اللہ. پھر کہہ رہا ہوں جعل الحسین، یہاں سے لے کے وہاں تک. جعل الحسین یمشی یتقدی علی رقاب المصلی. عشق تمہیں پتا ہوگا نہیں مانو تم نے کہا کیا ہے. روایت کی فکر ہے ایسی تھوڑی حسین مسجد میں آئے اور نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے. روایت کی فکر ہے کہ حسین مسجد میں آئے، نمازیوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کے حسین آئے مسجد میں، نمازیوں رشید نہ تھا. گھبرا کیوں گئے؟ موضوع تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اگر آپ نے دو چار کا میرا ساتھ اور دے دیا. بسم اللہ علی مولا. حسین مسجد میں آئے، نمازیوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ رکھے. یہ میں فی الحال اپنے سے دور کر دوں کہ زبان لکھنا پھر شکار ہی نہ ہو. وہ جان حسین یمشی یتقدی علی رقاب المصلی، حسین مسجد میں تشریف لائی، نمازیوں کی نہیں، آپ نے تو پڑھا نا میں یہ کلام، نمازیوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کے. یعنی نماز بیٹھ گئی پشت نماز پر. میں وہی آیا جہاں سے مجلس آغاز ہوا. صحیح، نماز بیٹھ گئی پشت نماز پر. اور اب رسول سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. کوئی گھبراہٹ تو نہیں؟ میں آج یہاں روکتا ہوں. یہ لکی بھائی جرمنی سے تشریف لائے، انہی سے میں باب مثال پوچھ لیتا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی تو بچہ ہوگا، چھوٹے موٹے کوہنیوں گھٹنیوں چلتے ہوئے بچے، اور کبھی نانا یا دادا، گھر کا کوئی بزرگ اگر نماز اور حالت سجدے میں ہو تو بچے کی فطرت ہے کہ وہ محبت میں، لاڈ میں، پیار میں نانا یا دادا کی پشت پہ سوار ہو جائے. ایسا ہے نہیں؟ اب یہ بچے کی فطرت ہے، مگر بچے کی سید وہ جو آل محمد کے بچوں کو بچے سمجھتے ہیں نا، یزید کے بچے. جب تک نہیں حوصلہ نہیں ہے، جب تم نہیں حوصلہ نہیں ہے اس وقت سننے کا، تو میرے حساب سے میں بھی واجب چھڑا چکا ہوں. یہ میں ان کی خدمت اقدس میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو بچے ہیں ان کی فطرت یہ ہے کہ جس طرف بھی نمازی کا منہ ہوگا بیٹھے گا بھی ادھر ہی رخ کر کے، ہے یا بھائی؟ لیکن حسین بیٹھے نمازیوں کی طرف منہ کر کے. یہ تو بچپن سے سنی رہے گا میرے اور آپ. حسین بس آخری خطرہ، حسین بیٹھے ہیں نمازیوں کی طرف رخ کر کے. پوچھو تو صحیح کہ حسین اس طرح کیوں بیٹھے؟ ان گنت وجوہ، ان گنت مطالب، ان گنت اسرار پوشیدہ ہیں. صرف ان حقائق کو قلم بند کرنے کے لیے جو علماء نے قلم بند کیے ہیں، جو کتابیں دفاتر کی دفاتر سیاہ کر ڈالے. لیکن ایک وجہ ہے جسے میں آپ کی خدمت اقدس میں آج بیان کرنا واجب نہیں اور جب سمجھتا ہوں. حسین بیٹھے نمازیوں کی طرف توجہ روک کر کے صرف اور صرف اس لیے کہ اگر کوئی جدی پشتی نمازی
پورے سجدہ سے گھبرا کر اپنا سر اٹھائے تو حسین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں قبلے کو بھی دیکھ لے حقیقت قبلہ کو بھی دیکھ لے اپنی نسلوں کو یہ درس دے دینا کہ جب محمد مصطفیٰ اپنی نماز میں ہمیں خود سے الگ نہیں کرتے جانتے ہو کیوں نہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حسین کے احترام میں رسول سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، مگر جو حق ہے وہ کم از کم ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ رسول سجدے سے سر اس لیے بھی نہیں اٹھا رہے تھے کہ کہیں حسین کا نرم بدن، میں قربان ہو جاؤں، تم نے حق ادا کر دیا ہے خدا کی قسم، کہیں حسین کا نرم بدن مسجد کے قالین پہ نہ گر جائے۔ تمہاری اٹھتی ہوئی آہوں نے دلیل